بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لمبی عمر، ڈھیر رزق اور نعمتیں پانے کا مجرب عمل ہمارے پیارے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام کا بتایا ہوا فارمولہ جس نے بھی کیا آج تک اس کی نسلیں رئیس ہیں اور پوری زندگی وہ اور اس کی تمام نسلیں ہمیشہ مالدار رہیں گی، کبھی کسی کی محتاج نہیں ہوں گی۔ اہل بیت کے ایک بہت بڑے بزرگ تھے حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ آپ ایک قافلے میں تشریف لے جا رہے تھے، حج کا موقع تھا، 300 سے زیادہ افراد تھے۔ جگہ جگہ رات کو قافلہ رکتا تھا اور کھانا پینا اور آرام کرتے تھے۔ اس طرح سے یہ نظام چلتا رہا۔ ایک بستی میں قافلہ رکا، بستی والوں کو پتہ چلا کہ اس قافلے میں کچھ آل رسول کی لاد ہے۔ پھر بستی والے احترام سے دودھ لائے اور کچھ کھانے پینے کی اشیاء لائے، حضرت امام جعفر کی خدمت بابرکت میں پیش کیے۔ کہ عرض کیا حضور ہمارا یہ تحفہ قبول کریں، جو ہدیہ آپ کو ہمیں کے بغیر ملے، یعنی نفس اس چیز کو نہ مانگے، لالچ نہ ہو، حتیٰ کہ اندر کا تھوڑا سا بھی سوال نہ ہو۔ اس سے بڑا طیب طاہر مال کوئی نہیں، اس سے بڑا طیب طاہر رزق کوئی نہیں۔ یہ آپ کو سچا موتی دے رہا ہوں۔ تو آپ کی خدمت میں دودھ لائے، تحفے لائے، سارے ہدیے، سارے تحفے آپ نے قبول فرمائے، اور قبول فرمانے کے بعد آپ نے ایک عرضی پیش کی کہ حضور اگر آپ ایک شفقت فرمائیں، ہمارا قبیلہ ساتھ ہی رہتا ہے، ہمارے پاس ایک کنواں ہے، کنویں کے کنارے ہمارا سارا قبیلہ ہے، لیکن ہمارے ساتھ ایک مسئلہ ہے، وہ یہ ہے کہ ہماری عمریں چھوٹی ہیں، عمریں بڑی نہیں۔ زیادہ سے زیادہ ہمارا کوئی بھی فرد ہے 40 سے 42 سال عمر میں فوت ہو جاتا ہے۔ آپ آل رسول ہیں، ہم پہ شفقت فرمائیں اور ضرور دعا فرمائیں، ہماری عمریں لمبی ہو جائیں۔ ہم بہت پریشان ہیں، ہم اپنے معبد خانے میں بھی گئے لیکن وہاں بھی کچھ بھی نہیں بنا۔ پھر ہم میں سے بہت لوگ مسلمان ہو گئے اور ہم بھی مسلمان ہو گئے۔ بھی ہمارے قبیلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اسلام نہیں لائے۔ یقیناً آپ کے جانے سے انہیں ایمان، انہیں اسلام اور کلمہ قبول ہوگا۔ آپ شفقت فرمائیں۔ اب یہ ساری درخواستیں قبیلے والوں نے حضرت امام جعفر علیہ السلام کی خدمت میں عرض کر دی، تو ہمارے پیارے امام جعفر صادق علیہ السلام خاموشی سے قبیلے والوں کی ساری درخواستیں سنتے رہے۔ آپ نے فرمایا ہم پردیسی لوگ ہیں، ہم نے آگے سفر کرنا ہے، اگر ہم قبائل کی دعوت پر ان کے گھروں میں جاتے رہے ہمارا سفر متاثر ہوگا، لیکن قبیلے والے مسلسل آہوازاری کر رہے تھے، آپ کی خدمت میں درخواست کر رہے تھے۔ یہ ہستی مبارک وہ تھی، ان کے دل نرم تھے، ان کے دلوں میں محبت تھی، سخاوت تھی، ان کے دلوں میں شفقت اور محبت تھی، ان کے ساتھ اللہ جل شانہ نے علم کو جوڑا تھا، سخاوت کو جوڑا تھا، غریب پروری کو جوڑا تھا۔ ان کے سروں کے اوپر ہمیشہ عزتوں کے تاج تھے، وقار کے تاج تھے۔ یہ وہ عظیم ہستیاں ہیں۔ آخر کار آپ نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ نے چند آدمیوں کو اپنے ساتھ لیا، پھر آپ قبیلے میں تشریف لے گئے۔ اب آپ وہاں پہنچے، قریب ہی آپ کی بستی تھی، اب آپ سامنے جانے کی بجائے بستی کے کنارے پر ہی ٹھہر گئے۔ آپ نے فرمایا میں تمہاری بستی میں نہیں جاؤں گا، مجھے دور سے کچھ ظلمت نظر آ رہی ہے، جو اللہ کی نظر میں، اللہ کے ولیوں کی نظر میں کشف ہوتا ہے، ان کے دل وہ نہیں ہوتے جو ہمارے ہیں، ان کے ساتھ چہرے کی آنکھیں نہیں ہوتی بلکہ دل کی آنکھیں ہوتی ہیں۔ اب وہیں ٹھہر گئے، قبیلے کی ساری عورتیں، سارے مرد
سارے بچے وہیں آپ کے پاس بیٹھ گئے۔ آپ نے ان سے فرمایا میں نے تمہارے سارے قبیلے میں جتنے بھی افراد تھے وہ 80 سے زیادہ تھے۔ آپ نے فرمایا میں نے دیکھا ہے ہمارے ارد گرد ایک ظلمت ہے، ایک لعنت ہے، ایک پھٹکار ہے، اور اس کی وجہ سے تمہاری عمریں چھوٹی ہیں۔ تم کہتے ہو کہ تمہاری عمروں میں برکت نہیں، میں کہتا ہوں کہ تمہارے علم میں برکت نہیں، تمہاری عمر میں برکت نہیں، تمہارے رزق میں برکت نہیں، اور تمہارے حلم میں برکت نہیں، اور تمہاری زندگی میں برکت نہیں۔ قبیلے والوں نے اس بات کا احترام کیا اور حیران ہو گئے یہ کیسے ہوا اور آپ نے یہ بات کیسے پہچانی؟ آپ نے فرمایا میری روحانی طاقت اور روحانی نظر، میں نے یہ محسوس کیا ہے تمہارے خاندان میں، تمہارے قبیلے میں قطع رحمی ہے، صلہ رحمی نہیں، رشتوں کو جوڑ کر نہیں چلتے۔ پھر آپ نے قبیلے والوں کو تاکید فرمائی، میں نے اپنے آقا سے سنا ہے وہ فرماتے ہیں اولین اور آخرین کا یہ اخلاق کیا ہیں؟ وہ یہ ہیں جو کوئی تجھے توڑے تو اس کو جوڑ، یعنی جو آپ کو نقصان پہنچائے آپ اس کو نفع پہنچائیں، جو تجھے محروم کرے تم اس کو عطا کر، جو تم پر ظلم کرے تم اس کو معاف کر دو۔ یہ تین چیزیں اولین اور آخرین کے اخلاق ہیں۔ آپ نے فرمایا قطع رحمی تمہیں کھا گئی ہے، بغض حسد تمہیں کھا گیا ہے، دوسروں پہ ظلم کرنا تمہیں کھا گیا ہے، تم رشتوں کا حق نہیں نبھاتے، تم بیٹیوں کا حق نہیں دیتے، تم بہنوں کا حق نہیں دیتے، تم بھائیوں کا حق نہیں دیتے، دل کھول کے نہیں دیتے، رشتہ دار اگر تم پر باتیں کرتے ہیں ان کو معاف نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے، تمہیں قطع رحمی کھا گئی ہے۔ اور صلہ رحمی سے رزق بڑھتا ہے، عمر بڑھتی ہے، عزت وقار بڑھتا ہے، شان و شوکت بڑھتی ہے، اور قطع رحمی سے اللہ نے تم سے برکت چھین لی ہے، عمر کی برکت بھی چھین لی ہے، باقی برکتیں بھی چھین لی ہیں۔ آپ کی تقریر، آپ کا بیان ایسا تھا کہ سب قبیلے والے زاروں قطار رو رہے تھے، اور ان میں سے وہ لوگ بھی تھے جنہوں نے کلمہ نہیں پڑھا تھا، پھر انہوں نے آپ کے دست حق پر بیعت کی اور کلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے۔ سبحان اللہ! اے اللہ والو، یہ شان ہے اہل بیت کی، آل رسول کی۔ چلتے چلتے سفر میں ہی غیر مسلموں کو حق کا کلمہ پڑھا دیتے ہیں۔ اے اللہ والو، ہمارے پیارے امام جعفر صادق علیہ السلام کا فرمان علی شان ہے کہ جو بندہ کسی دوسرے بندے کے ساتھ صلہ رحمی سے پیش آئے گا اللہ تبارک تعالیٰ اس کو اور اس کی تمام نسلوں کو اعلیٰ مال فرما دیں گے، اور اپنی رحمتوں اور برکتوں کے تمام دروازے اس بندے کے لیے کھول دیں گے، اور ہر قسم کی مشکلات سے نجات پائیں گے۔ تو بس پھر آپ ہر دوسرے مسلمان کے ساتھ صلہ رحمی سے، شفقت سے، پیار سے، دوسرے سلوک سے پیش آیا کریں، اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمتوں برکتوں کے ساتھ ملیں گے انشاءاللہ۔ جزاک اللہ خیرہ۔